بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 302 اور 304، آیت نمبر ہے 148 اور 149۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ واتخذ بنایا قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد من حلیہم اپنے زیورات سے اجلاً ایک بچڑا جسد اللہ جس کے لیے ایک جسم تھا خوار اور آواز تھی گائے جیسے۔ علم یرو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ انہ بے شک وہ لا یکلمہم نہ ان سے بات کرتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا اور نہ ہی انہیں سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اتخذوہ بنا لیا انہوں نے اس کو، وکانوا ظالمین اور وہ ظالم تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم جب وہ گرے اپنے ہاتھوں میں، ورأوا اور انہوں نے دیکھا کہ انہم قد ضلوا بے شک وہ بھٹک گئے ہیں، قالوا انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ربنا اے ہمارے رب، ویغفر لنا اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بات یہاں ہے بچڑے کی عبادت کی۔ یہ ایک واقعہ تھا جو سامری نامی ایک شخص نے ان کے لیے بنی اسرائیل کے لیے ایک بچھڑے کو بنایا تھا۔ بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے ایک جگہ بت کی عبادت ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بت بنا دے۔ اب یہ بات سامری جو بنی اسرائیل میں سے تھا اس کے ذہن میں تھی کہ قوم بت چاہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا ضرور، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک خواہش تھی۔ اب اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنایا۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، ان کے پاس زیورات تھے۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ زیورات بنی اسرائیل کے اپنے تھے، من حلیہم اپنے زیورات۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں انہوں نے جب وہاں سے نکلے تو فرعونیوں سے زیور ادھار لے لیے تھے، یا جب فرعونی جو ہیں وہ سمندر کے اندر ڈوبے ان کی لاشیں اوپر آئیں تو لاشوں پر زیور تھے اور بنی اسرائیل نے وہ اتار لیے۔ تو یہ ساری ایسے باتیں ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ان کے اپنے زیور تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس دور میں کرنسی جو ہوتی تھی نا، آج تو نوٹ ہوتا ہے کرنسی، اس دور میں زیور ہوتا تھا سونا اور چاندی۔ لوگ کیا کرتے تھے، سونے اور چاندی کو اپنے پاس رکھتے تھے، پھر لوگوں نے اپنے پاس رکھنے کے لیے مختلف طریقے، کسی نے اس کو زنجیر میں ڈال کے گلے میں لٹکا لیتا تھا اس زیور کو، اور وہ کرنسی بھی ہوتا تھا۔ تو کسی نے کسی انداز میں اپنے پاس رکھا ہوتا تھا، کسی نے کسی انداز میں اپنے پاس رکھا ہوتا تھا۔ تو بہرحال جب وہ سفر پہ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ اس طرح گلے میں لٹکانے سے، یہ ہاتھوں میں پہننے سے چوری کا خدشہ ہے۔
تو وہ کیا کرتے تھے کہ سارے لوگ اپنا وہ جو زیور، وہ جو کرنسی ہوتی تھی اس کو اکٹھا کرتے تھے اور چند لوگوں کی ذمہ داری لگا دیتے تھے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم نے اس کی نگرانی کرنی ہے اور حفاظت کرنی ہے اور اس کو اٹھا کے ساتھ چلنا ہے۔ یعنی جب وہ سفر کرتے تھے تو مختلف کافی سارے لوگ ہوتے تھے، تو مختلف لوگوں کی مختلف ذمہ داریاں لگ جاتی تھیں کہ فلاں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں نے فلاں کام کرنا ہے۔ اسی طرح چند لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ انہوں نے وہ زیور اٹھانا ہے۔ تو یہ بات ہے، تو ان کے پاس جو تھے نا وہ زیور تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی نبوی دور میں کرنسی سونا اور چاندی تھی، درہم اور دینار۔ یہ تو بعد میں یہ یہودی پلید چلاک نکلا اور اس نے کیا کیا، لوگوں سے یہ کہا کہ یہ زیور تم سے اٹھایا نہیں جاتا، بھاری ہو جاتا ہے، تو ایسا کریں کہ یہ ہمیں دے دیں اور ہم اس کی رسید تم کو دیتے ہیں، جب وہ رسید آپ دکھائیں گے اپنا زیور واپس لے لیں گے، تو تمہارا زیور ہم اٹھا لیتے ہیں۔ لوگوں نے اپنا زیور جو ہے وہ ان کو دینا شروع کر دیا، انہوں نے بینک بنا لیے اور رسیدیں وہاں سے جاری کرتے تھے۔ پھر وہ رسیدیں جو تھیں نا وہی میرے پاس مثال کے طور پر 5 تولے سونے کی رسید ہے، اب لوگوں کو پتہ ہوتا تھا میرے پاس 5 تولہ ہے، اور میں پھر اسی رسید کے ساتھ کاروبار کر لیتا تھا، لین دین کر لیتا تھا، وہ رسیدیں چلتی رہتی تھیں۔ اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ وہی رسیدیں نوٹوں کی شکل اختیار کر گئی، آج نوٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب اس میں چلاکی یہ ہے کہ اب وہ نوٹ اپنی مرضی سے کمی بیشی کر لیتے ہیں، ڈالر بڑھا دیا، ایک بندہ مثال کے طور پر اس کے پاس سونا ہے، اب وہ سونا 1 کروڑ روپے کا ہے، وہ جاتا ہے مارکیٹ میں 1 کروڑ روپے کا سونا بیچ دیتا ہے، کروڑ روپیہ رکھ لیتا ہے، 2 بعد 3 دن بعد 4 دن بعد ڈالر مہنگا ہو گیا، وہی اس کا سونا 2 کروڑ کا ہو گیا، یعنی وہ 1 کروڑ روپیہ اس کی ویلیو 50 لاکھ کی ہوگی، آدھی کم ہو گئی۔ تو یہ اتار چڑھاؤ وہ خود ہی کر لیتے ہیں، یہ اس کی چلاکیاں ہیں۔ آج تو یہ کرنسی نوٹ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اب تو ڈیجیٹل کرنسی آتی جا رہی ہے، جب چاہیں بڑھا دیں، جب چاہیں کم کر دیں، اور جب وہ چاہیں گے ظالم ختم کر دیں گے اس کو۔ تو بہرحال اصل جو چیز ہے نا آج بھی کرنسی سونا اور چاندی ہے، کوئی بھی ملک اتنی کرنسی بنا سکتا ہے جتنا اس کے پاس سونا چاندی ہے۔ تو اب وہ کافی سارا ان کے پاس تھا۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا یہ نا وزنی بہت ہے، ہم سے اٹھایا نہیں جاتا، میدان تیم میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اب کون ان کی حفاظت کرے؟ تو انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں، ہم اس کو پگھلا دیتے ہیں۔ پگھلا کر کیا کریں گے؟ ایک تو اصل باقی رہ جائے گا، جو لوہا یا تانبے وغیرہ کی ملاوٹ ہے ایک تو وہ ختم ہو جائے گی، دوسرا کیا ہے کہ ہم اس کے زیور سے اس کی اینٹیں بنا لیتے ہیں، زیور اٹھانا مشکل ہے، چھوٹی چھوٹی اینٹیں بنا لیتے ہیں، وہ اپنے پاس رکھ لیں گے، اور جب ہم یہاں سے نکلیں گے تب ہم لوگوں کو واپس کر دیں گے۔ اب اس نظریے سے انہوں نے اس سونے کو، زیور کو پگھلایا۔ جب پگھلایا تو سامری ایک کاریگر تھا، تو اس نے ایسی کاریگری کے ساتھ اس زیور، اس سونے اور چاندی کا اس نے ایک بچڑا بنا لیا، وہ تھا سونے چاندی کا، لیکن اس کی کاریگری یہ تھی کہ اس نے بنایا اس انداز میں کہ اس کے اندر جب ہوا کی کراسنگ ہوتی تھی تو آواز آتی تھی، جب آواز آنے لگی تو اس نے بنی اسرائیل سے کہا یہ تمہارا رب ہے۔ موسیٰ پتہ نہیں کس رب کے پاس چلا گیا، یہ تمہارا رب ہے۔ اب وہ ان کے دلوں میں تو پہلے ہی خواہش تھی کہ ہمارے لیے کوئی بت بنے، اب جب سامری نے گائے بنا دی تو وہ انہوں نے ماننا شروع کر دی، کیونکہ مصری لوگ گائے کی عبادت کرتے تھے جس طرح ہمارے یہ ہندو کرتے ہیں، گاؤ ماتا ان کے ہاں ہے، تو مصریوں کے اندر بھی گاؤ ماتا تھی، تو اب انہوں نے سب نے اس کو رب بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا ان کو پتہ نہیں ہے یہ گائے نہ ان سے بات کرتی ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت دے سکتی ہے، صرف ایک آواز ہی آتی ہے نا، کچھ کر تو سکتی نہیں، کوئی رہنمائی کرتی ہو ان کی، کوئی شریعت۔ رب تو وہ ہوتا ہے جو شریعت نازل کرتا ہے، جو احکامات نازل کرتا ہے، جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہی۔ تو رب وہ ہوتا ہے جو کسی کی سنے، کسی کی قبول کرے، کسی کی رہنمائی کرے، تو یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ وَلَمَّا سُكِّتَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، یہ آیت بعد کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو ڈانٹا، تو وَلَمَّا سُكِّتَ فِي أَيْدِيهِمْ، وہ اپنے سروں میں گر گئے۔ مطلب یہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ انہیں افسوس ہوا، ندامت ہوئی، جس طرح بندہ ندامت پہ اپنا سر، اپنے جو ہے وہ ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیتا ہے، افسوس میں نے یہ کیا کر لیا، تو اسی طرح انہوں نے اس طرح اپنے چہروں کو چھپا لیا، تو کہا یہ ہائے افسوس ہم نے کیا کیا۔
ورأوا انہم قد ضلوا، وہ کہنے لگے ہم کو تو سامری نے بہکا دیا تھا۔ قالوا لئن لم یرحمنا، اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ دیکھیں انسان کو یہ بات پتہ چل جائے نا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس احساس کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ لے، یہ اس سے بڑی رحمت ہے۔ ورنہ تو معاشرے میں بے شمار لوگ ہیں، غلطیاں پہ غلطیاں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا وہ غلطی کر رہے ہیں، تو انہیں احساس ہوا۔ لئن لم یرحمنا ربنا، انہوں نے کہا اللہ ہم پر رحم فرما، ویغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، لنکونن من الخاسرین، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر ہے، تو ان کی سزا یہ تھی کہ اپنے آپ کو قتل کر دو۔ ہماری شریعت میں بھی مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن اتنی نرمی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ البتہ رجم کی سزا برقرار رہتی ہے۔ اگر کوئی بندہ شادی شدہ زنا کرتا ہے تو ہماری شریعت میں ہے جتنی مرضی وہ توبہ کر لے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، پتھر مار مار کے۔ تو اس شریعت میں تھا جو بھی مرتد ہوتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر لیتا تھا، تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، اس طرح ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔